نعمانی کا اضافہ کیا، نعمانی یاد رکھیے گا لفظ نعمانی کا انہوں نے اضافہ کیا، اور آگے چل کے ان کا پورا نام اور جس نام سے وہ جانے گئے وہ شبلی نعمانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہاں آپ سے کئی آبجیکٹو پوچھا جا سکتا ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کا اصل نام کیا تھا؟ تو علامہ شبلی نعمانی کا اصل نام محمد شبلی تھا۔ محمد شبلی جو نام رکھا وہ کس بزرگ کے طرف منسوب کر کے رکھا گیا؟ تو علامہ شبلی نعمانی کا جو نام محمد شبلی رکھا گیا، بغداد کے ایک بزرگ تھے شیخ شبلی، دیکھیے شیخ شبلی، انہی کے طرف منسوب کر کے۔ اسکرین دکھ رہا ہے نا پراپر آپ لوگوں کو؟ کوئی ایک جواب دے دیں۔ جی انہی کے طرف منسوب کر کے ان کا نام شبلی نعمانی شبلی رکھا گیا، شیخ شبلی کی طرف منسوب کر کے۔ کس نے ان کے طرف منسوب کیا؟ تو خود ان کے والد۔ اور نعمانی کا جو لفظ کا اضافہ ہوا یہ کس نے کیا؟ یہ خود علامہ شبلی نے اپنے نام کے آگے نعمانی کا لفظ کا اضافہ کیا، اور پوری دنیا محمد شبلی کو علامہ شبلی نعمانی کے نام سے جانتی ہے، اسی نام سے مشہور ہوئے۔ علامہ شبلی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کہاں ہوئی اور کب ہوئی؟ یہ یاد رکھیے گا۔ شبلی نعمانی کی جو پیدائش ہے جون مہینے میں 1857، جون مہینے میں 1857 پرگنہ سگڑی کے قصبہ بندول میں ہوئی، جس کا ضلع غالباً اعظم گڑھ پڑتا ہے۔ کہاں پڑتا ہے؟ موجودہ اعظم گڑھ، یہ یو پی میں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اعظم گڑھ۔ ٹھیک ہے، وفات علامہ شبلی نعمانی کی کب ہوئی؟ 18 نومبر 1913، غالباً 1913 ہی ہے نا؟ 1913 کہیں 1914 ہے، اس میں اختلاف ہے، برویت اختلاف، کہیں 1913 ہے کہیں 1914 ہے، ٹھیک ہے۔ جن کی مطالعہ جہاں تک رہی انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کو کیا، یہ یاد رکھیے گا۔ 1913 کہیں 1914، جہاں 1913 رہے آپ کو وہاں 1913 لگانا ہے، جہاں 1914 رہے گا وہاں 1914 لگانا ہے۔ شبلی اس وقت اپنی کتاب سیرت النبی لکھ رہے تھے، جس کو بعد میں سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا۔ علامہ شبلی کی ایک کتاب جسے سیرت النبی سے لوگ جانتے ہیں، اس کتاب کو جب وہ لکھ رہے تھے دوران تصنیفی علامہ شبلی نعمانی کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ان کا شاگرد خاص سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا۔ آبجیکٹو آپ کا یہاں سے بھی پوچھا جاتا سکتا ہے، سیرت النبی کو مکمل کس نے کیا؟ تو سید سلیمان ندوی نے اس کتاب کو مکمل کیا۔ سیرت کی کتاب ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب آگے آپ دیکھیے، والد علامہ شبلی نعمانی کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ، علامہ شبلی کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ۔ ابتدائی تعلیم حکیم عبداللہ اور مولوی شکر اللہ سے حاصل کی، یہ یاد رکھیے گا۔ ابتدائی تعلیم حکیم عبداللہ اور مولوی شکر اللہ سے حاصل کی۔ علامہ شبلی کا نام کیا تھا؟ محمد شبلی۔ ایک منٹ، تھوڑا سا ڈسٹرب پہ آ رہا ہے، اس کمی کو تھوڑی سی دور کرتے۔
محمد شبلی ان کے والد نے شیخ شبلی کی طرف منسوب کر کے رکھا، بعد میں خود علامہ شبلی نے اپنے نام کے آگے نعمانی کا لفظ کا اضافہ کیا، اور پھر آگے چل کر کے شبلی نعمانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ جون 1857 میں پیدا ہوئے اور غالباً نومبر یکایک بجلی چلی گئی اور جس کی وجہ سے کلیکشن چلا گیا، تو 1 منٹ آپ لوگ سسٹم کو تھوڑا سا یہ ہونے دیتے، کٹ گیا ہوگا نا، وہ پروسیسنگ میں ہے۔ شبلی نعمانی، تو شبلی نعمانی 1914 یا 1913 میں آپ کا وصال ہوا، اور اس وقت وصال ہوا جب آپ علامہ شبلی نعمانی کا اس وقت وصال ہوا جب وہ سیرت النبی لکھ رہے تھے، اور اسی دوران اس کتاب کو جو پائے تکمیل تک پہنچایا اسے علامہ سید سلیمان ندوی نے اس کتاب کو مکمل تحریر فرمائی۔ شبلی نعمانی کی کئی اہم تصانیف ہم لوگوں کو ابھی دیکھنا ہے۔ شبلی نعمانی کی کئی اہم تصانیف میں آپ نے کئی کتابوں کا ذکر سنا ہوگا، اور کئی کتابیں ان کے حوالے سے آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ علامہ شبلی نعمانی کی یہ کتابیں ہیں اور یہ تصانیف ہے۔ تو آج اس کو ہم لوگ تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علامہ شبلی نعمانی کی کون سی کتابیں ہیں اور کون کون سی ان کی تصانیف ہے۔ تھوڑا سا سسٹم پر ایرر آیا ہے، 1 منٹ مقیم، تھوڑا سا آپ ویٹ کیجئے گا، اس کے بعد پھر آپ اس کو کنٹینیو کر دیجئے گا۔ مسٹیک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایف جو بنا تھا وہ غالباً یکایک یہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی دشواری آ رہی ہے۔ اب دیکھیے ان کی تصانیف، سب سے پہلے تھوڑا سا معذرت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے کہ تھوڑی سی تاخیر ہوگی، جس کی وجہ سے بجلی کے جانے کی وجہ سے تھوڑی سی دقت آ گئی تھی۔ ان کی تصانیف ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کی مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، یہ مضمون 1857 میں دوسری ایجوکیشنل کانفرنس لکھنؤ میں پڑھا گیا اور مقالات شبلی کے جلد میں بھی شامل ہے۔ اب آپ یہاں پر ایک چیز یہ دیکھیے
یہ مقالات شبلی 1800، یہ مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، یہ جو ہے یہ مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کب پڑھا گیا تھا؟ 1857 میں، 1857 میں دوسری ایجوکیشنل کانفرنس لکھنؤ میں، دوسری ایجوکیشنل کانفرنس یعنی کہ تعلیم پر جو کانفرنس ہوا تھا لکھنؤ میں، اس میں پڑھا گیا تھا، اور مقالات شبلی کی جلد میں بھی شامل ہے۔ یعنی کہ یہ جو مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، یہ علامہ شبلی کی ہے نہیں۔ علامہ شبلی کی کیوں نہیں ہے؟ کہ علامہ شبلی کی 1857 میں پیدائش ہی ہے، تو 1857 میں جب پیدا ہوا تو انسان کوئی بھی پیدا ہونے کے ساتھ وہ مضمون کو نہیں پڑھتا، لیکن بعد میں علامہ شبلی کی جو مقالات شبلی ہے، یہ ایک کتاب کا نام ہے، دیکھیے مقالات شبلی یہ کتاب ہے، اس کتاب میں یہ مضمون شامل ہے، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم۔ اب دیکھیے یہاں پر المامون آپ کو ایک کتاب دکھ رہی ہوگی، سوری آگے چلا گیا، المامون، المامون دوسرے نمبر پر، یہ علامہ شبلی نعمانی نے سوانح نگاری لکھی۔ کن کی سوانح نگاری ہے؟ اس میں بنو عباس، سلطنت عباسیہ کے نامور بادشاہ، سلطنت عباسیہ بنو عباس کے نامور بادشاہ مامون رشید کی حالات زندگی کو بیان کیا ہے۔ کس میں؟ المامون میں، یہ یاد رکھیے گا، المامون میں بنو عباس کے نامور بادشاہ مامون رشید کی حالات زندگی کو بیان کیا گیا۔ تیسری جو تصانیف ہے ہمارے سامنے وہ ہے سیرت النبی، سیرت النبی، سیرت النبی، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کی سوانح عمری کو موضوع بنایا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، دیکھیے اس وقت ہم تھوڑا سا آپ کو وضاحت کر دیں، ادھر جانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اردو ادب کو پڑھ رہے ہیں، لیکن جب بات کچھ آ جاتی ہے تو وہ بھی جان لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تقلید کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ تقلید نہیں کرتے۔ تقلید کرتے ہیں ان میں سے ایک حنفی ہے، دوسرا شافعی ہے، تیسرا مالکی ہے، چوتھا حنبلی ہے۔ ان تمام تقلید کرنے والوں کے جو نظریات اور خیالات ہوتے ہیں وہ ان کے پیروکار کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم دین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گزرے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گزرے ہیں۔ آج دنیا کی ایک کثیر آبادی انہی کی تقلید کرتا ہے، نماز میں، اپنے مسائل میں، اپنے فقہی مسائل میں، ضروریات دین میں۔ اس کے بعد آپ کیرلا وغیرہ کے سائٹ چلے جائیں گے، مہاراشٹر کا کچھ علاقہ، کرناٹک کا کچھ علاقہ، تو ادھر حضرت امام شافعی کو ماننے والے مل جائیں گے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہندوستان کے باہر جب جائیں گے آپ، تب آپ کو مالکی اور حنبلی کی تقلید کرنے والے مل جائیں گے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، اکثر ہندوستان کے جو بڑی جماعت ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں نماز میں، فقہی مسائل میں۔ اور علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النعمان جو لکھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا اصل نام جو تھا سیرت النعمان، دیکھیے نیٹ کے سوال میں آ جائے گا کہ ان کا اصل نام کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، اس لیے کہ سیرت النعمان وہاں پہ تحریر ہے علامہ شبلی نعمانی کی، تو ان کا اصل نام جو تھا وہ نعمان بن ثابت تھا، نعمان بن ثابت تھا، اور حنیفہ جو تھا ان کی بیٹی کا نام تھا حنیفہ۔ تو یہ عرب میں ایک دستور تھا کنیت لگانے کا، کہ باپ کے بیٹے کے نام سے یا بیٹی کے نام سے باپ کو پہچانا جاتا، تو اسی لیے یہاں لفظ ابو جو ہے وہ کنیت کا لفظ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ یعنی نعمان بن ثابت، ان کا اصل نام تھا نعمان، اسی لیے علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النعمان لکھا جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سوانح عمری ہے۔
پہلا انہوں نے المعمون لکھا. دیکھیے سیرت کی ان کی کتابیں، جہاں علامہ شبلی نعمانی ایک ناقد ہیں، وہیں وہ ایک سوانح نگار کی بھی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور وہیں وہ ایک شاعر کی بھی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. تو پہلا ان کا جو سوانح عمری ہوا وہ المعمون ہوا، دوسرا جو سوانح عمری ان کا ہوا وہ سیرت النعمان ہوا. چوتھی جو تصنیف ہے ان کی وہ کیا ہے؟ 1893 میں شبلی نے لکھا کیا؟ سفر نامہ روم و مصر شام. روم و مصر شام. کب انہوں نے تحریر کی؟ 1893 میں شبلی نے اسے لکھنا شروع کیا اور 1994 میں پہلی بار شائع ہوا. اب آپ وقفہ دیکھیے، یہ ہم کو لگ رہا ہے یہ غلط ڈیٹ ڈالا گیا ہے. یہ جو ڈیٹ ہے یہ ڈیٹ غلط ڈالا گیا ہے، یہ ڈیٹ غلط ڈالا گیا ہے یہاں پہ. اس کو ہم صحیح کر کے آپ کو ہم بھیج دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈیٹ یہاں پہ غلط ہے. پہلی بار شائع ہوا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. علامہ شبلی نعمانی کا رسائل شبلی ہے، اس میں شبلی کے مختلف علمی و تاریخی مضامین شامل ہیں جو 1898 میں شائع ہوا، جو 1898 میں شائع ہوا. رسائل شبلی 1898، اور یہاں 1894 ہونا چاہیے غالباً میرے اعتبار سے، لیکن پھر بھی دیکھ لیں گے. ان کی ایک اور سوانح عمری ملتی ہے، کس نام سے؟ الفاروق کے نام سے. پہلی جو سوانح عمری ملی وہ کس نام سے ملی؟ پہلی جو سوانح عمری ملی وہ کس نام سے ہمیں دیکھنے کو ملی؟ المامون. المامون، یہ بادشاہ ہارون رشید کی، مامون رشید کی سوانح عمری. دوسری سیرت النعمان، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. تیسری جو کتاب ان کی سیرت کی آئی وہ الفاروق. یہ تصنیف 2 حصوں پر مشتمل ہے. یہ حضرت عمر فاروق کی سوانح عمری ہے. کن کی؟ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے. حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق کو خلافت عطا کی، اور یہی وہ اسلام کے لیے عہد ذری دور رہا جس میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ دنیا پر فتح یابی حاصل کی، اور اس میں 22,000 مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہوئی. حضرت عمر فاروق ہی کے دور میں فلسطین کو آزادی ملی، مسجد اقصی کو فتح کیا گیا. اس کے بعد دیکھیے ایک اور سوانح عمری ہم لوگوں کو ان کی دیکھنے کو ملتی ہے، الغزالی. الغزالی یہ 1902 میں شائع ہوئی. یہ امام غزالی کی سوانح عمری ہے. امام غزالی ان کی ایک کتاب ہے، اگر آپ کو تصوف کو دیکھنا ہو تو ان کی وہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں. ذہن میں بات آ نہیں رہی. امام غزالی کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب. مکاشفۃ القلوب، آپ اس کتاب کو بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں دیکھنے کو مل جائے گی. اب دیکھیے ان کی ایک کتاب ہے علم الکلام. اس میں بھی کچھ تنقیدی نظریات ہم کو دیکھنے کو مل جاتا ہے. علم الکلام یہ 4 حصوں میں ہے. علم الکلام 4 حصوں میں ہے اور 1903 میں شائع ہوئی تھی. دیکھیے 1903 میں شائع ہوئی تھی. ابھی بی پی ایس سی کا جو ایگزام بہار میں ہوا ہے، جو لوگ بہار میں بی پی ایس سی کا ایگزام دیے ہیں وہ اچھے سے ان کو یہ خبر ہوگی کہ وہاں اس کتاب کے حوالے سے سوال ہوا تھا، جو سوال وہاں غلط بھی بنایا گیا تھا. علم الکلام. علم الکلام یہ کتاب علامہ شبلی نعمانی کی ہے. اس کے بعد ایک کتاب اور ہے علامہ شبلی نعمانی کی، الکلام. دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، علم الکلام اور الکلام. یہ علم الکلام 1903 میں شائع ہوئی تھی. دیکھیے 1903 میں شائع ہوئی تھی. اور علم الکلام کب شائع ہوئی تھی؟ علم الکلام کب شائع ہوئی؟ 1904 میں. یہی آپ کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے.
کہ علامہ شبلی نعمانی کی 2 کتاب ہے، ایک کتاب کا نام علم الکلام ہے اور دوسری کتاب کا نام الکلام ہے۔ دیکھیے اس کے بعد پھر ان کی ایک ہم کو سوانح عمری مل جاتی ہے، مولانا روم، سوانح عمری مولانا روم، یہ مولانا جلال الدین رومی کی سوانح عمری ہے، مولانا جلال الدین رومی کی سوانح عمری ہے جو 1906 میں لکھی گئی تھی، 1906 میں لکھی گئی تھی۔ دیکھیے اب وہ ہوتا کیا ہے کہ بحیثیت ناقد ہم لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں، کن کو؟ علامہ شبلی نعمانی کو، لیکن علامہ شبلی نعمانی کی جو خدمات ہے وہ صرف ایک تنقید نگار کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ وہ کئی جہت کے مالک ہیں۔ کہیں ان کو ایک اچھے ادیب کے طور پر آپ دیکھیں گے تو کہیں ایک سوانح نگار کی حیثیت سے آپ دیکھیں گے، کہیں آپ ان کو ناقد کی بھی حیثیت سے دیکھیں گے، کہیں آپ انہیں شاعر کی بھی حیثیت سے دیکھیں گے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ علامہ شبلی نعمانی کے اندر کئی خصوصیات تھی، انہی خصوصیات کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ علامہ شبلی نعمانی کی جو تنقید کی کتاب ہے، آپ نے بارہا دیکھا، موازنہ انیس و دبیر، موازنہ انیس و دبیر، یہ ان کی تنقیدی کتاب ہوئی۔ پہلی بار یہ کتاب کب شائع ہوئی؟ 1907 میں۔ کہاں سے شائع ہوئی؟ آگرہ سے شائع ہوئی۔ اس کے بعد ان کی ایک اور تنقیدی کتاب ہے، کیا؟ شعر العجم، یہ کتاب 5 جلدوں پر مشتمل ہے، 5 جلدوں پر مشتمل ہے شعر العجم۔ اب یہاں پر ان کی ایک کتاب اور، ہندوستان کا ایک بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر گزرے ہیں، اورنگزیب عالمگیر۔ آج اسکولوں میں یا اسکول کے نصابوں میں عالمگیر کو ہندوستان کے ایک رمن بادشاہ یعنی ایک متشدد بادشاہ کے طور پر لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جب اورنگزیب عالمگیر کی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ اورنگزیب عالمگیر کون سی ذات کا نام ہے، ان کی شخصیت کیا تھی۔ ان پر انہوں نے ان کی حالات زندگی پر اورنگزیب کی حالات زندگی بیان کیا گیا ہے۔ کس کتاب میں؟ اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر۔ اب دیکھیے علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی، شبلی نے اس کو لکھنے کی شروعات 5 جون 1903 کو قیام حیدرآباد کے زمانے میں کی۔ حیدرآباد میں جب آپ قیام کر رہے تھے اسی دور میں سیرت النبی لکھنا شروع کیے، اور اس کو لکھتے لکھتے علامہ شبلی کا انتقال ہو گیا۔ علامہ شبلی کے انتقال کے بعد اس کتاب کو مکمل جنہوں نے کیا ان کا نام ہے سید سلیمان ندوی، سید سلیمان ندوی۔ آپ سید سلیمان ندوی کو ماہر لسانیات کے طور پر بھی آپ ان سے ملاقات کریں گے، لیکن ابھی ہم لسانیات کی طرف نہیں گئے، ابھی ہم تاریخ زبان اردو کے جانب نہیں گئے، اس لیے ہم اس کو وہاں پہ چھیڑنا مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے 15 نمبر پر مقالات شبلی، مقالات شبلی۔ آپ پہلی جگہ پر دیکھے ہوں گے مقالات شبلی، پہلا ایک دم فرسٹ کو دیکھیے، رسائل نہیں، ایک دم فرسٹ بالکل، مسلمان کی سرگزشتہ تعلیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں مسلمان کی سرگزشتہ تعلیم، تو یہ جو عنوان سے مضمون تھی 1857 میں تو دوسری ایجوکیشنل کانفرنس میں پڑھا گیا، لیکن اس کو کہاں شامل کیا گیا؟ مقالات شبلی میں شامل کیا گیا۔ دیکھیے مقالات شبلی میں شامل کیا گیا۔ مقالات شبلی ہے کیا؟ مقالات شبلی کو بھی جاننا ضروری ہے، تو دیکھیے یہاں مقالات شبلی 15 نمبر پر، مقالات شبلی۔ شبلی نے مقالات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقالہ کی جمع ہے، وہی تو ہم بتلا رہے ہیں، مقالات کہتے ہیں کسے؟
تنفس ہو کیا ہے؟ ارے بھائی وہی تو ہم بتلا رہے ہیں، آپ پہلے سنیے تو۔ مقالات شبلی، شبلی نے متعدد یعنی کئی، متعدد کے مطلب کئی، علمی، ادبی، تاریخی موضوعات پر مضامین لکھے، مقالہ لکھے، مضامین اور مقالہ، ٹھیک ہے، وہی ایک چیز ہے، بس تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ جب ہم لوگ غیر افسانوی ادب پڑھیں گے تو اس میں وہ ڈفرینس آپ کو بتلا دیا جائے گا۔ شبلی نے متعدد علمی و ادبی اور تاریخی موضوعات پر، موضوع عنوان پر مضامین لکھے، مضامین، مقالہ، ٹھیک ہے، مقالہ۔ تو مقالہ واحد ہے، مقالہ کی جب جمع ہم بنائیں گے تو کیا وہ بنے گا؟ مقالات، مضامین کا جو مجموعہ ہے، مضمون واحد ہے، مضمون کا جمع مضامین، اسی طرح مقالہ واحد ہے، مقالہ کا جمع مقالات، لکھے جو ان کی وفات کے بعد موضوع کے اعتبار سے یعنی کہ عنوان کے اعتبار سے مقالات شبلی کے نام سے 8 جلدوں میں شائع ہوئی۔ مقالات شبلی 8 جلدوں پر مشتمل ہے جو ان کے وفات کے بعد موضوع کے اعتبار سے اسے شائع کرایا گیا۔ ہم آپ سے بتلائے تھے نا کہ شبلی کو ہم لوگ ایک شاعر کی بھی حیثیت سے دیکھیں گے، تو یہاں دیکھیے 16ویں نمبر پر کیا ہے؟ شبلی کی فارسی شاعری کا مجموعہ، دیوان شبلی، یہ فارسی شاعری کا مجموعہ ہے۔ 17 نمبر پر کیا ہے؟ مکاتب شبلی، 2 جلدوں پر شبلی کے خطوط کا مجموعہ ہے، مکاتب شبلی۔ تو اب ہم کو یہاں پہ یہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک خطوط کا مجموعہ جو 2 جلدوں پر ہیں۔ تو اردو خطوط نگاری کو بھی، ترسیل نگاری کو بھی انہوں نے فروغ دیا، خطوط کا مجموعہ ان کا منظر عام پر آیا۔ اب شبلی نعمانی کے کچھ جو بیسیکلی تھی ہم لوگوں نے دیکھا، اور یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ شبلی کو بچپن سے ہی شعر و شاعری کا شوق تھا، بچپن سے ہی شعر و شاعری کا شوق تھا۔ فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے، اس کے علاوہ عربی میں بھی شعر کہتے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اب دیکھیے جب وہ شاعر کی حیثیت سے ہمارے سامنے جب آتے ہیں تو وہ صرف ایک زبان کے شاعر کی حیثیت سے نہیں آئے ہیں، بلکہ علامہ شبلی کی شاعری کا جو شوق تھا وہ ان کے بچپن سے ہی تھا۔ اور جب ان کی شاعری کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری کس زبان میں ہے، تو جہاں انہوں نے فارسی زبان میں شاعری کی، وہیں انہوں نے اردو زبان پر بھی دسترس رکھتے ہوئے شاعری کی۔ جس طرح وہ فارسی زبان میں شاعری کر رہے ہیں اور اردو زبان میں شاعری کر رہے ہیں، اسی طرح علامہ شبلی نعمانی عربی زبان میں بھی شعر کہتے تھے، لیکن تعداد کم ہے، بہت کم ہے۔ یعنی جتنی تعداد آپ کو فارسی اور اردو شاعری کی مل جائے گی، اتنی تعداد آپ کو عربی شاعری کی نہیں مل پائے گی دیکھنے کو علامہ شبلی نعمانی کو۔ یعنی جہاں علامہ شبلی نعمانی اردو کے شاعر ہوئے، فارسی کے شاعر ہوئے، وہیں علامہ شبلی نعمانی عربی کے بھی شاعر تھے۔ ابتدائی زمانے میں، اب دیکھیے ابتدائی زمانے میں علامہ شبلی نعمانی اردو میں تسنیم اور فارسی میں شبلی تخلص اختیار کیا۔ کیا اردو میں جو آپ نے شاعری کی تو اس میں جو تخلص کے طور پر آپ نے جس نام کا استعمال کیا وہ کیا تھا؟ تسنیم۔ اردو میں یاد رکھیے گا علامہ شبلی نعمانی اردو شاعری میں کیا تخلص پیش کیا کرتے تھے، تو آپ کو یہی جواب دینا ہے تسنیم، یاد رکھیے گا تسنیم، اور فارسی میں شبلی کا تخلص کا اختیار کیا۔ شبلی کی علی گڑھ میں
سر سید سے ملاقات ہوئی. اب دیکھیے شبلی جو ہوئے وہ سر سید کے معاصر ہو گئے، یعنی کہ ایک زمانہ پایا، معاصرانہ رہا ان کا. سر سید سے ملاقات ہوئی. 1883 میں عربی کے استاد مقرر ہوئے. کہاں مقرر ہوئے؟ علی گڑھ کالج میں. علی گڑھ کالج میں علامہ شبلی نعمانی 1883 میں عربی کے استاد مقرر ہوئے. دیکھیے علامہ شبلی کی زندگی کو ہم یہاں نوٹس کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں. جب اس کی گہرائی اور گہرائی تک میں ہم پہنچیں گے تو بہت ساری باتیں یہاں علی گڑھ سے نکل کر کے سامنے آئے گی، لیکن اب ہم ادھر نہ جاتے ہوئے آپ کو یہاں دیکھیے 1892 میں شبلی نے روم و شام کا سفر کیا. اچھا، سفر نامہ روم شام کن کا ہے؟ سفر نامہ روم اور شام کن کا ہے؟ شبلی نعمانی کا سر. ہاں دیکھیے، روم مصر شام، سفر نامہ روم مصر شام، یہ شبلی نعمانی کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے 1894 میں شبلی کو شمس العلماء کا خطاب ملا. کب ملا؟ 1894 میں. اور امداد امام اثر کو کب ملا؟ 1889. اور یہاں دیکھیے 1894 میں کن کو ملا؟ شمس العلماء کا. اب آگے دیکھیے 1895 میں شبلی لاہور گئے. وہاں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں بھی شریک ہوئے. انجمن حمایت الاسلام کے جلسے میں شریک ہوئے. انجمن حمایت الاسلام کے 38ویں مشاعرے میں علامہ اقبال نے کون سی نظمیں پڑھی تھی؟ سیمسٹر 3 والے آپ لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں سیمسٹر 2 میں. بتلائیے جلدی. تیسرے دا جی، انجمن حمایت الاسلام کے جلسے میں علامہ شبلی نعمانی علامہ اقبال نے 1914 میں شبلی نعمانی نے دارالمصنفین کا قیام کیا. دارالمصنفین کا قیام کیا. ٹھیک ہے. دارالمصنفین کا قیام کہاں ہوا؟ حیدرآباد سر. اچھا، شبلی کے تنقیدی نظریات ان کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں، مگر ان کی شیر العجم کی 4تھی جلد اس معاملے میں بہت اہم ہے. علامہ شبلی نعمانی کی تنقیدی نظریات ان کی کئی کتابوں میں دیکھنے کو مل جاتی ہے، لیکن خاص طور پر شیر العجم کی 4تھی جلد اس معاملے میں بہت اہم ہے. کیوں؟ اب وہی دیکھنا ہے ہم لوگوں کو. شیر العجم کوئی اردو شعراء کی تاریخ یا تنقید نہیں، بلکہ یہ فارسی شعراء کی تاریخ و تنقید ہے. یہ یاد رکھیے گا لائن. یہ لائن آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، بہت اہم لائن ہے یہ. شیر العجم کوئی اردو شعراء کی تاریخ و تنقید نہیں، بلکہ یہ فارسی شعراء کی تاریخ اور تنقید ہے. شیر العجم کی 4تھی جلد میں شبلی نے شاعری کی ماہیت، اہمیت، افادیت، شعری لوازم، شعر اور غیر شعر کا بنیادی فرق جیسے موضوعات پر مدلل بحث کی. کیسا ہونا چاہیے، شاعری کی اہمیت کیا ہے، شاعری کی افادیت کیا ہے، شاعری سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. کس جلد میں بات کی انہوں نے؟ 4تھی جلد میں شیر العجم کی. اب آگے دیکھیے، شبلی نے حصول علم کے 2 طریقے بتائے ہیں. حصول
علم کے دو طریقے بتلائے ہیں، اول ادراک، دوم احساس۔ جو علوم بذریعہ ادراک حاصل ہوں ان کو عقلی علوم کا نام دیا ہے، اور جو علوم احساس سے حاصل ہوتے ہیں ان کو احساسی علوم کہا ہے۔ شبلی نے سائنس اور دوسرے علوم کو ادراکی علوم میں شامل کیا ہے، ادراکی علوم میں شامل کیا ہے، اور شاعری کو احساسی علوم میں جگہ دی ہے۔ دیکھ لیجئے، علوم کے دو طریقے بتلائیں، ایک ادراک، دوسرا احساس۔ شبلی نے سائنس اور دوسرے علوم کو ادراکی علوم کی فہرست میں رکھا ہے، اور جبکہ شاعری کو انہوں نے احساسی علوم میں جگہ دی ہے۔ شبلی نے شعر کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: جب انسان پر کوئی قومی جذبہ طاری ہوتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے موضوع الفاظ نکلتے ہیں، اسی کا نام شعر ہے۔ دیکھیے یہاں سے شاعری کی تعریف علامہ شبلی نعمانی نے جو کیا ہے وہ آپ دیکھیے: جب انسان پر کوئی قومی جذبہ طاری ہوتا ہے، قومی جذبہ طاری ہوتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے موضوع الفاظ نکلتے ہیں، اسی کا نام شعر ہے۔ آگے دیکھیے انہوں نے شاعری کے حوالے سے اور پھر کیا باتیں کہی: اصل شاعری وہی ہے جس کو سامعین سے کچھ غرض نہ ہو۔ اب دیکھیے بات یہاں پہ پلٹ گئی۔ اگر مولانا الطاف حسین حالی کا آپ خیال دیکھیں یا سید امداد امام اثر کے نظریات کو آپ دیکھیں گے تو بات یہاں پہ پلٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ شاعری، اصل شاعری وہی ہے جس کو سامعین سے کچھ غرض نہ ہو۔ جو لوگ بے تکلف شاعر بنتے ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ ان کا انداز کلام سے یہ مطلق نہ پایا جائے کہ وہ سامعین کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں، بلکہ شاعری اپنے لیے کی جاتی ہے، اپنے احساس کے لیے ان کو سامعین سے کچھ غرض نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی کے اپوزٹ میں جب ہم دیکھیں گے شاعری کے حوالے سے سنیں گے مولانا الطاف حسین حالی کا خیال یا امداد امام اثر کی، تو شاعری عوام تک پہنچنی چاہیے۔ شاعری کے ذریعے بہت ساری کام لیا جا سکتا ہے اور لوگوں نے لیا بھی ہے، تاریخ کے اوراق میں درج ہے۔ آپ علی گڑھ تحریک کا جب فروغ ہوا اور سب سید نے سادہ شاعری کو پسند کیا تو عبدالحلیم شرر نے اس وقت آزاد نظم کہی۔ اس کے بعد ترقی پسند کا جب دورہ آیا تو اس دور میں بھی ایک نظریے کو لے کر کے عوام کو سامنے رکھ کر کے عوام کی ایک ایک پریشانی، عوام پسماندہ طبقے کو ایک دم موضوع بنا کر کے لوگوں نے جہاں نظمیں کہیں وہاں غزلیں بھی کہی گئی۔ لیکن 1857 میں جن کی پیدائش ہوئی اور 1913 یا 14 میں جن کا وفات ہوا، انہوں نے شاعری کو عوام سے مطلق کرنے کے مخاطب کرنے کے لیے وہ انکار کرتے ہیں کہ شاعری اپنے لیے یہ احساسی علوم ہے، اسے اپنے لوگوں پر جب کوئی معاملات پیش آتا ہے تب وہ شاعری کہتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر شاعری کے لیے جب شبلی نعمانی کا نظریہ دیکھیں گے تو پھر یہاں پر ہمیں اختلاف نظر آئے گا۔ شاعری کے نزدیک، شبلی کے نزدیک شعر کے لیے وزن لازمی نہیں، اور شاعری کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اس میں یہ بات بھی نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ شاعری کے لیے وزن بالکل لازم چیز ہے، لیکن شبلی نعمانی نے اس سے اختلاف کیا۔ شبلی نے شاعری کو ذوق اور وجدانی چیز قرار دیا۔ ذوق انسان کا ایک ذوق ہے، وجدانی جب انسان پر کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ وجد کے عالم میں شاعری کہہ دی جاتی ہے۔ اب یہاں انہی کے حوالے سے پھر افسانہ اسی حد تک افسانہ ہوتا ہے جہاں تک اس میں خارجی واقعات اور زندگی کی تصویر ہوتی ہے، جہاں سے اندرونی جذبات اور احساسات شروع ہوتے ہیں وہاں شاعری کی حد آ جاتی ہے۔
افسانہ اسی حد تک افسانہ ہوتا ہے. دیکھیے علامہ شبلی نعمانی کا خیال، افسانہ اسی حد تک افسانہ ہوتا ہے جہاں تک اس میں خارجی واقعات اور زندگی کی تصویر ہوتی ہے. خارجی واقعات اور زندگی کی تصویر ہوتی ہے. جہاں سے اندرونی جذبات اور احساسات شروع ہوتے ہیں وہاں سے شاعری کی حد آ جاتی ہے. شبلی نے شعرا کے لوازم اس طرح بیان کیے ہیں. شعر کے لوازم اس طرح بیان کیے ہیں. دیکھیں کیا وہ بیان کر رہے ہیں. ایک عمدہ شعر میں بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں. اس میں وزن ہوتا ہے، محاکات ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کی یا کسی حالت کی تصویر کھینچی جاتی ہے، خیال بندی ہوتی ہے، الفاظ سادہ اور شرح ہوتے ہیں، بندش صاف ہوتی ہے، طرز ادا میں جدت ہوتی ہے. اس قول کا خلاصہ اس طرح کرتے ہیں. کس طرح؟ محاکات، تشبیہات، استعارات، تخیل، جدت ادا، سادگی، واقعات، تاثیر. شبلی کی نظر میں جس میں شعر میں یہ عناصر ہوتے ہیں وہی عمدہ شعر ہے. اب یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیں گے، ایک اچھے شعر کے لیے علامہ شبلی نعمانی نے کیا کیا خیال پیش کیا. سادگی، اصلیت اور جوش. لیکن علامہ شبلی نعمانی نے یہاں پہ کیا 7 چیزوں کو گنوایا. محاکات یعنی کسی چیز یا کسی حالت کی تصویر کھینچی جاتی ہے. تشبیہات کسی چیز سے تشبیہ دینا. استعارات کسی چیز سے استعارہ دینا. تخیل وہاں بھی ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. جدت ادا، اس کے بعد سادگی، واقعات اور تاثیر. شبلی کی نظر میں جس شعر میں یہ عناصر ہوتے ہیں وہ عمدہ شعر ہوتا ہے. تو عمدہ شعر کے لیے شبلی کے نزدیک کتنی باتوں کو پایا جاتا ہے؟ 7 باتوں کو پایا جاتا ہے. وہ 7 باتیں کیا کیا ہیں یہ یاد رکھیے گا. محاکات، تشبیہات، استعارات، تخیل، جدت ادا، سادگی، واقعات، تاثیر. شبلی کی نظر میں جس شعر میں یہ عناصر ہوتے ہیں یعنی جس شعر میں یہ 7 عناصر ہوتے ہیں وہ عمدہ شعر ہے. اب وزن کے لیے شبلی لکھتے ہیں شاعری میں ایک اہم وصف ہے وزن. اب وزن کے لیے علامہ شبلی نعمانی کا کیا خیال ہے اس خیال کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. عام لوگ کلام موضوع کو شعر کہتے ہیں لیکن محققین کی رائے یہ نہیں. وزن کو شعر کا ایک ضروری جز سمجھتے ہیں تاہم ان کے نزدیک وہ شاعری کا اصل عنصر نہیں. محاکات سے مراد شبلی کے نزدیک کسی چیز کی ایسی تصویر کشی جو ہمارے حواس ذہن و دل کو متاثر کرے، ساتھ ہی اسے شے کی پوری تصویر ہمارے سامنے موجود ہو. شبلی کہتے ہیں اگر ہم کسی کی شاعرانہ تصویر کشی کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنے تخیل سے بہت سے رنگ بھرتے ہیں اور کیمرے سے لی جانے والی تصویر میں ہم رنگ نہیں بھر سکتے. اب دیکھیے محاکات سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جب شاعری کرنی ہے تو ایسا شعر ہم کہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے ذہن میں ایک تصویر چھپ جائے. اپنے محبوب پر اگر کوئی شاعری کر رہا ہے تو شاعری کو اس طرح اس میں پروئے کہ بالکل ایسا لگے کہ اس کی تصویر ہمارے سامنے آ چکی ہے. اور جب تخیل کی شاعری، خیالات کی شاعری، خیالات کی تصویر آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی
تو آپ اس میں جس طرح چاہیں گے اس طرح رنگ آموزی کر سکتے ہیں، اور کیمرے سے لی گئی تصویر میں آپ رنگ آموزی نہیں کر سکتے ہیں، اس میں آپ جس طرح حقیقی میں ہے اسی طرح کیمرے میں بھی تصویر آئے گی۔ یہ علامہ شبلی نعمانی اس وقت کہہ رہے ہیں جب اتنا زمانہ فاسٹ نہیں ہوا تھا۔ آج آپ کیمرے سے لی ہوئی تصویر کو کسی کالے کو گورا کرنا چاہیں تو وہ گورا ہو جائے گا، کسی گورے کو کالا کرنا چاہیں تو وہ کالا ہو جائے گا۔ کوئی صحیح و سالم ہے، اگر آپ اس کو معذور بنا کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو وہ معذور بن جائے گا۔ یہ زمانہ ڈیولپ کیا، ڈیجیٹل دنیا میں ہم لوگ قدم رکھ چکے ہیں، لیکن شبلی کا آگے کا جو خیال ہے یہاں دیکھیے۔ شبلی نے تخیل کو محاکات کے لیے ضروری بتایا، محاکات کے لیے تخیل ضروری ہے، ورنہ محاکات ایک بے جان شے بن کر رہ جائے گی۔ تخیل کی تعریف اس طرح کرتے ہیں، تخیل دراصل قوت اختراع کا نام ہے، اور جب آپ محاکات کا استعمال کر رہے ہیں اور اپنے تخیل کا استعمال نہیں کریں گے، اپنے تخیل کو سامنے نہیں لائیں گے، اپنے خیالات کو سامنے نہیں لائیں گے، تو کیا آپ اس طرح سے جس طرح کلام موضوع کرنے جا رہے ہیں، شعر کہنے جا رہے ہیں، اور تصویر کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اگر ہم اپنے خیالات کو پروان نہیں دیں گے، اپنے خیالات کو عروج نہیں دیں گے، تو ہمارے سامنے وہ تصویر نہیں بن سکتی ہے۔ اسی لیے تخیل کے بغیر محاکات کا استعمال بے معانی بھی لگتی ہے۔ جدت ادا سے مراد کیا لیتے ہیں علامہ شبلی نعمانی؟ کسی چیز یا بات کو نئے ڈھنگ، نئے انداز میں بیان کرنا، جدت ادا یعنی کوئی بھی چیز کو اگر ہم ادا کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کوئی بھی شاعر ایسا نہیں گزرا ہے جو اپنے محبوب سے محبت پر شاعری نہیں کیا ہو، یا اپنے محبوب سے بچھڑنے کی شاعری نہیں کیا ہو۔ ایک ہی عنوان دیا جاتا ہے، ایک ہی موضوع دیا جاتا ہے، ایک ہی مصرع طرح دیا جاتا ہے، لیکن تمام شاعر اپنے تخیل کے اعتبار سے اس میں رنگ آموزی کرتے ہیں، جدت ادا لاتے ہیں، اچھا بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ ہم نے سن رہا ہے، لیکن جب ہم اس کے مفہوم کے طرف جائیں گے تو نہیں، یہ پھر ہمیں احساس ہو جائے گا کہ باتیں وہی پرانی ہیں لیکن انداز جدا گانا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں جدت ادا۔ اب دیکھیے شبلی نے الفاظ کو معانی پر ترجیح دی، ان کے نزدیک شاعری کا سارا حسن الفاظ میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ شبلی نعمانی، بلکہ امداد امام اثر اور الطاف حسین حالی نے کس کو ترجیح دی؟ معانی کو ترجیح دی، معانی کو ترجیح دی، لیکن علامہ شبلی نعمانی الفاظ کو ترجیح دیے۔ ان کے نزدیک شاعری کا سارا حسن الفاظ میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ علامہ شبلی کا خیال ہے کہ ان کے نزدیک الفاظ میں سارا حسن خوبصورتی، شاعری کی خوبصورتی الفاظ پر ہے، اس لیے انہوں نے معانی سے زیادہ الفاظ کو ترجیح دیا۔ اب سادگی کی تعریف شبلی نے اس طرح کی ہے، سادگی ادا کے یہ معنی ہے جو مضمون شعر میں ادا کیا گیا ہے، جو مضمون شعر میں ادا کیا گیا ہے بے تکلف سمجھ میں آ جائے۔ جو مضمون یعنی کہ اب ایسا یہ نہیں کہا ہے کہ ہم الفاظ پر تحسین کاری دے رہے تو آپ سادگی سے ہٹ جائیں، لیکن انہوں نے سادگی کی طرف کہا کہ جو مضمون شعر میں ادا کیا گیا بے تکلف سمجھ میں آ جائے، یعنی کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی اور دقت نہ ہو، بلکہ بآسانی اس میں اس شعر کو سمجھا جا سکتا ہے۔ واقعات، واقعات کس کی جمع ہے؟ شہباز، واقعات کس کی جمع ہے؟ کوئی بھی بتلائیں۔ سر واقعات، واقعہ کی۔ اچھا یہ آواز بہت زیادہ جا رہی ہوگی میرے جانب سے،
बाजा वगैरह की? नहीं आ रही है। नहीं तो नहीं आ रही है? नहीं, यहाँ आ रही है, बल्कि रूम बंद किए हुए, पूरा पैक किए हुए, उसके बावजूद थोड़ी सी हमको दिक्कत आ रही है। बॉक्स वगैरह सब बजा रहे हैं। वाक़ियत और मुबालगा को शिबली ने शेर के लिए लवाजिम में शुमार किया है, मुबालगा को, और अल्ताफ हुसैन हाली ने मुबालगा आराई से बचने को कहा है। नेचुरल शायरी का रुझान अल्ताफ हुसैन हाली ने दिया, और ये मुबालगा आराई को शेर के लवाजिम में शुमार किया है। शायरी अगर सिर्फ तफरीह तबाह के लिए की जाए तो मुबालगे से काम लिया जाएगा। शायरी अगर सिर्फ तफरीह तबाह के लिए की जाए, तफरीह के लिए की जाए, तो मुबालगे से काम लिया जाएगा। अगर किसी बात का सही बयान करना है तो वाक़ियत से काम लिया जाएगा। यानी इनके यहाँ दोनों रुझाने देखने को मिलता है कि अगर सिर्फ तबाह के लिए, तफरीह के लिए अगर शायरी कर रहे हैं तो आप मुबालगा का इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी बात का सही बयान करना है तो आप बिल्कुल उसमें मुबालगा को ना ला करके वाक़ियात से काम लीजिए। तासीर से मुराद ये है कि शेर में आपके जज्बात को मुश्ताल और भड़काने की कुव्वत मौजूद हो। असल तासीर वही है जो आपके एहसास को छू जाए और आपको रोने या हंसने, दर्दो सुकून पहुंचाने की कुव्वत रखती हो। शायरी में एक चीज है, आप उधर माइक बंद कर दीजिए, हमारे यहाँ अजान नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इमाम अबू हनीफा। अल मामून, अल मामून, इमामुल रशीद। मामून रशीद। उनकी तनकीद की किताब कौन सी है? मौज़नानी सदबीर और शेरुल अज़म। शेरुल अज़म। मकालात शिबली कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? 8 जिल्दों। 8 जिल्दों पर। और शेरुल अज़म कितनी जिल्दों पर? 5 हिस्सों पर। 5 हिस्सों पर। तनकीद के हवाले से शेरुल अज़म का कौन सा हिस्सा सबसे अहम है? चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा। अल्लामा शिबली नुमानी कहाँ पैदा हुए? आजमगढ़। आजमगढ़। कब पैदा हुए? 1857। अल्लामा शिबली नुमानी किस कॉलेज के अरबी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए? अलीगढ़। अल्लामा शिबली नुमानी के किसी बड़े मुआसिर का नाम बतलाएं। सर सैयद अहमद खां। जी? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान से उनकी मुलाकात कब हुई? हेलो ये जी अलीगढ़ मतलब जब गए थे तो ही ना 1883 में। 1883 में 1883 में 1883 में हुई है, 1882 में हुई है। बहरहाल उसमें कंफ्यूज हैं हम भी। ठीक है, अगर कोई सवाल हो अल्लामा शिबली नुमानी के हवाले से तो आप सवाल कर सकते हैं।
علامہ شبلی نعمانی کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو آپ بلا جھجک سوال کر سکتے ہیں.